یہ جو ہم مبارک ایام مناتے ہیں محرم الحرام میں، جہاں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار بالخصوص اس مقدس گھر جس میں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جہاں یہ ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا آنا رہا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی شہزادی کے گھر جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، اور شہزادی کونین جب حاضری بارگاہ رسالت ہوتی تو ان کا ایک اعزاز فرماتے تھے، اور ایک واقعی ایک والد اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے ملتا ہے۔ ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کیسا ذہن رکھتی ہے، کیسا ادب کرتی ہے، وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ ایک نانا اپنے نواسوں کے کیسی محبت کرتا ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اہل بیت سے متعلق ہیں، صحابہ کرام سے متعلق ہیں، یہ سب تربیت تو اسی بارگاہ رسالت کی ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ وہاں وہ دیکھا گیا، وہاں وہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر تھیں۔ اس سے بہتر ذکر ہم کہاں سے لائیں کہ جس ذکر میں اللہ، اس کے پیارے رسول، ان کے اہل بیت اور اصحاب کا ذکر ہے، مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ محمد رفیق میرا نام ہے، اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کے روزوں میں سے جو نفلی روزے ہیں اور ان کو اگر قضا روزوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا جائے تو کیسا ہے؟ قضا روزے بھی اس میں رکھ سکتے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے ہم نے اس نفلی روزے کی بھی نیت کی اور ساتھ ہی قضا روزے کی بھی نیت کی، صرف قضا روزے کی نیت کر سکیں گے۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر رمضان المبارک کے فرض روزے جو آپ کے قضا ہوئے ہیں ان کو ادا کر لیا جائے تو یہی سب سے بہتر اور افضل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے، البتہ اگر کسی پر اس طرح اگر یوم عاشور کا یا وہ خاص دن جن کے بارے میں حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے وہ بالکل نفلی طور پر رکھ لیں اور اس سے آگے یا پہلے اپنے قضا روزے کر لیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں شادی کرنا کیسا ہے، اور شادی کے لیے کون سا مہینہ اور کون سا دن افضل ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں نئی چیزیں، کپڑے وغیرہ، کوئی اچھے لباس وغیرہ نہیں خریدنے چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں عموماً شاید یہ سمجھتے ہوں کہ محرم کا مہینہ ایک سوگ کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ بلا شبہ اس میں محرم کے مہینے میں بے شک یہ والا معاملہ کربلا کا بھی پیش آیا، اور ہم نے پہلے بھی اپنے مدنی مکالموں میں عرض کی تھی کہ یوم عاشور میں کتنے اہم ترین واقعات ہوئے ہیں، اور پھر یہ اتفاق کیسا کہ کربلا کے وہ واقعہ بھی وہی یوم عاشور میں ہی پیش آیا۔ تو یہ محرم شریف کا مہینہ پہلے سے ہی حرمت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس کو خاص صرف سوگ اور غم اس کا مہینہ نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی اس میں سوگ اور کوئی غم والی بات ہے۔ سوگ ویسے ہی 3 دن، سوگ شریعت مطہرہ میں 3 دن ہے۔ اب اس طریقے سے جو ایک غم کی کیفیت بنانا اور غم اپنے اوپر طاری کرنا، وہ شریعت مطہرہ نے سوگ کی جو ہے وہ وقت وفات سے 3 دن، اور وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن یہ سوگ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سوگ کسی طرح کے بھی میت پر کسی کا منانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محافل کے ذریعے سے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے، اچھے اعمال کر کے، نوافل پڑھ کے، نفلی طور پر روزے رکھ کر، نیک اعمال کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، ایصال ثواب کی زیادہ سے زیادہ صورتیں بنا کر امام علی مقام سید الشہداء امام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا، اسیران کربلا، ان کی نظر کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، یہی ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ باقی سوگ کسی طرح کا بھی منانا جائز نہیں ہے۔ شادی کا جہاں ہے تو شادی کرنا بالکل جائز گئے، اور وہ کی جا سکتی ہے اس مہینے میں، اور لازمی نہیں ہے کہ اسی مہینے بھی کریں، یعنی دونوں صورتیں برابر اس میں۔ ماشاءاللہ بہت ہی واضح جواب دیا آپ نے۔ ہمارے یہاں جو مروجہ جو شادی کا نظام ہے اس پر ایک بار پھر غور کر لیں، میں تمام نتیجے کے ناظرین حاضرین کو کہتا ہوں، اور اس میں خدا را تبدیلی لے کر آئیے کہ اتنی خرافات ہمارے یہاں شادیوں میں ہے کہ الامان والحفیظ۔ واللہ تعالی عالم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
وصحبہ وبارک وسلم۔ عبدالستار اتاری، پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ، گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں التجا ہے، یہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کے لیے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ذرا شفقت فرما دیجیے، اس معاملے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ ارے مبلغ، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان حق کیا، کی خاطر پتھر کھائے، سرکار کی حق ذات کی وقت خاطر پتھر کھائے، خون میں بہائے طائف میں، کام اتنی محنت سے تم نے دین کا یہ سلطان کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سردی ہو یا گرمی ہو، کیسا ہی موسم ہو، ہمیں اپنی سنتوں کی خدمت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میرے سائل محترم بھی اپنا بھی ذہن بنائیں، اسلامی بھائیوں کا بھی ذہن بنائیں کہ سردی ہو یا گرمی ہو، جو بھی موسم ہو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے چلو قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ 9-10 محرم الحرام، اتوار، پیر، منگل، شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے 72 گھنٹے کا یہ مدنی قافلہ راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کرے گا انشاءاللہ۔ اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، آپ بھی اس مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل، ہم بھی انشاءاللہ تعالی مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے۔ 8 اتوار 9-10 ویسے چھٹی ہوتی ہے۔ میرا نام محمد شہباز طارق ہے، میں لاہور کوٹ لاہپت سے بات کر رہا ہوں۔ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اتوار والے دن ان کے 40 دن پورے ہو رہے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کے لیے میلاد اپنے گھر میں کرواؤں۔ تو میں نے جب یہ میلاد کا اپنے گھر میں سوچا ہے تو میں نے گھر والوں سے بات کی ہے، تو گھر والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ محرم میں یا سفر میں میلاد نہیں کرواتے۔ تو جب سے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، میں پہلے دعوتیں وغیرہ یہ پارٹیاں وغیرہ کرتا تھا، جب سے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اس وقت سے میں نے یہ پارٹیاں وغیرہ بند کر دی ہیں۔ تو راہ خدا میں جو ہوتا ہے نا، مجھ سے جو بھی بند پڑتا ہے میں کرتا ہوں۔ میں بہت ہی اس الجھن میں ہوں، تو مجھے اس سوال کے مکالمے میں یہ جواب مل جائے تو جو یہ حاجی عمران صاحب ہیں یہ جو بیان دیتے ہیں تو میں انہیں بہت اچھے سے دیکھتا ہوں، اسی لیے میں نے مدنی مکالمے کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں حاجی عمران صاحب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی خوب ترقی دے، مدنی چینل کے اوپر اپنی رحمت جو ہے نا اور زیادہ برسائے۔ محرم الحرام میں تو اس مسئلے کو یوں حل کر دیں کہ آپ ماہ محرم الحرام بلکہ اسی عشرے میں بھی میلاد رکھ لیں، اجتماعی ذکر و نعت کے نام پر رکھ لیں، اور برائے ایصال ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں، شہدائے کربلا، اسیران کربلا اور خلفائے راشدین وغیرہ کے نام ایصال ثواب کر دیں، تو یہ بالکل درست ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس کی خیر و برکتیں اور فضیلتیں آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کی اولاد کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایکچولی ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے میلاد شریف کے نام سے کہ میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ و ذکر بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی المبین کا، اور اصطلاح میں وہ ربیع النور شریف میں جو ذکر پاک ہوتا ہے اس کو میلاد شریف کہتے ہیں، محرم میں جو ہوتا ہے تو الحمدللہ اجتماعی ذکر و نعت کی ترکیب ہوتی ہے۔ ایکچولی عوامی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، ورنہ انڈرسٹوڈ ہے جس طرح سویم، چہلم، برسی، یہ سب ایصال ثواب ہی کی اقسام ہے نا، مقصود تو ایصال ثواب کرنا ہے۔ اسی طرح میلاد کرنا یا اجتماعی ذکر و نعت کرنا یہ یا کامنلی محفل نعت شریف وغیرہ کی ترکیب، یہ اصل میں محفل نعت شریف یا اجتماعی ذکر و نعت شریف یا دیگر جو بھی ترکیبیں اختیار کی جاتی ہیں میلاد شریف کے نام پر، معراج شریف کے نام پر، یہ حقیقت میں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہی ہوتی ہیں، اور آپ کا مدنی پھول مرحبا کہ اس کو اختیار کر لینا چاہیے، اور حصول برکت کا ذریعہ، حصول برکت کا ذریعہ، ماشاءاللہ حصول برکت کا ذریعہ ہے، ہمیں ہمارے اہل و عیال کو ہمارے گھر بار میں اس سے برکت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔